بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ 4 دوستوں کی کہانی ہے۔ وہ 4 دوستیں آپس میں بہت گہری دوستی تھی ان کی، اور شروع سے ایک ہی کلاس میں پڑھتی آ رہی تھی۔ انہوں نے میٹرک بھی اکٹھے ہی کیا تھا، اور اب وہ کالج میں بھی اکٹھے ہی پڑھ رہی تھی اور ایک ساتھ ہی ہر جگہ پر جاتی تھی۔ ان کے چاروں کی دوستی بہت دور تک مشہور تھی۔ ان میں ایک ماریہ، ایک عائشہ، ایک سدرا اور ایک مہوش تھی۔ ان میں سب سے جو زیادہ بولڈ تھی وہ ماریہ تھی۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم کسی جنگل میں وزٹ کے لیے جائیں اور وہاں کی سیر کی جائے۔ تو وہ یہ سوچ کر جنگلات کی طرف چل پڑیں، اور وہ اپنی گاڑی پر ہلا گلا کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ آخر وہ ایک ہوٹل پر پہنچی۔ جب وہ ایک ہوٹل پر پہنچی تو انہیں وہاں سے معلوم ہوا کہ جو دائیں طرف جنگل ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور ادھر جو بھی آج تک گیا ہے کبھی واپس نہیں آیا۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی اور کہا کہ چلیں ہم شرط لگاتے ہیں، جو سب سے زیادہ بولڈ ہوا اور اس جنگل میں گیا، ایک رات ایک ٹرن پورا کر کے آیا، اس کے لیے بہت بڑا گفٹ ہوگا جو ہم تینوں مل کر دیں گے، لیکن جانا سب نے علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ تو ان میں سے سب سے پہلی رات جو ڈیسائیڈ ہوا وہ ماریہ نے کہا کہ میں جاؤں گی۔ تو وہ اس کے لیے چل پڑی، اور جیسے ہی رات ہوئی تو وہ اپنی گاڑی پر سوار ہوئی اور جنگل میں چلی گئی۔ باقی لڑکیاں اس کو دیکھتی رہ گئی کہ یہ کتنی ناڈر ہے، اور اس نے کچھ سوچے بنا ہی چل پڑی ہے۔ وہ چلتی جا رہی تھی، ابھی وہ تھوڑی ہی 15 ہی منٹ اس سے گزرے تھے، کوئی عجیب سا جنگل سٹارٹ ہو گیا۔ ہر طرف ساں ساں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اس کو بہت زیادہ ڈر فیل ہو رہا تھا۔ کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور کہیں سے بکریوں کی، اور کہیں سے عجیب عجیب چیلوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو وہ حیران رہ گئی یہ کیسی آوازیں ہیں، کبھی مجھے بکری کی آواز آ رہی ہے، کبھی مجھے چیتے کی آواز آ رہی ہے، اور کبھی وہ حیران تھی۔ بہرحال وہ ڈری نہیں اور پھر بھی چلتی رہی، کیونکہ اس نے سوچا ہو سکتا ہے یہ میری دوستوں کی ہی شرارت ہو، لیکن پھر وہ سوچ رہی تھی کہ میری دوستیں ادھر کیسے آ سکتی ہیں۔ وہ چلتی ہی جا رہی تھی، ایک دم سے اسے ایسے فیل ہوا جیسے اس کی گاڑی کے آگے سے کوئی گزرا ہو، لیکن وہ پھر بھی چلتی جا رہی تھی۔ اور اب خوفناک جنگل سٹارٹ ہو گیا تھا، ہر طرف عجیب عجیب خاموشی، ایک دم سے اندھیرا ہو جاتا، اور اتنا اندھیرا ہوتا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہ آتا، اور اس کی آنکھیں ایک دم سے بند ہونے لگتی۔ پھر اس کا ریکارڈر بھی چلنے لگتا۔ وہ حیران تھی کہ اس کا ریکارڈر تو خراب ہے، لیکن یہ کیوں چل رہا ہے، اور بار بار آواز آ رہی۔ ایک دم سے اسے ایسے لگا جیسے اس کی گاڑی کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دم سے ریکارڈر چلنے لگا، اور ریکارڈر میں سے آواز آنے لگی، واپس چلی جاؤ، واپس چلی جاؤ، واپس چلی جاؤ۔ یہ سن کر تو وہ اس کے ہوش ہی اڑ گئے، اور اس نے سوچا مجھے اب واپس چلے جانا چاہیے تھا، مجھے ادھر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ حالانکہ وہ ڈرتی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ چلتی جا رہی تھی۔ اب سوچ رہی تھی آدھے گھنٹے کا تو رستہ ہے، چلے میں کسی نہ کسی طرح یہ ٹارگٹ مکمل کر لیتی ہوں، اور وہ چلتے ہی جا رہی تھی۔ ابھی اب تھوڑی ہی دور گئی تھی تو اسے ایک لڑکی نظر آئی جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے گاڑی روکنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی وہ اس کے قریب آئی تو وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر تو اس کے ہوش اور اڑ گئے، اور اس نے اور تیز گاڑی بھگائی، لیکن ابھی وہ اپنی گاڑی بھگا ہی رہی تھی تو آگے اسے فیل ہوا کہ پھر کوئی لڑکی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی ہے۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو عجیب خطرناک لڑکی تھی، اس کی تو چیخ ہی نکل گئی، اور پھر اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور وہ چلتے ہی جا رہی تھی، چلتے ہی جا رہی تھی۔ آیت الکرسی اس نے بہت جلدی میں پڑھی، اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا پڑھی، لیکن اس نے آیت الکرسی کا ورد جاری کر دیا، اور جیسے ہی اس نے آیت الکرسی پڑھنا سٹارٹ کی تو اس کو تھوڑا ریلیکسیشن فیل ہوا کہ کوئی اس کی گاڑی میں جو ساتھ بیٹھا تھا وہ اب نہیں ہے، اور وہ آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی، اور کرتے ہی کرتے وہ آخر آدھا گھنٹہ گزر گیا، اور وہ اپنے دوسرے سائڈ پر پہنچ گئی جہاں پہ اس کی دوستوں نے کہا کہ ہم ملیں گے، اور وہ یہ ٹارگٹ جیت گئی۔ اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی کہ وہ آئندہ کبھی بھی اس رستے سے نہیں جائے گی، لیکن اس نے یہ سارا واقعہ اپنے دوستوں کو بتایا، جو سن کر مذاق سمجھ رہی تھی، لیکن جب اس کی حالت دیکھی تو وہ مان گئی کہ ہاں اس کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، کیونکہ اس بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور تھی۔
پیارے ویورز، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اوکے، اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔